اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، آج آپ کے لیے جو میں مضمون لے کر آیا ہوں اس کا عنوان ہے حضرت ادریس علیہ السلام کا بیان۔ وجہ نام ادریس یہ ہے کہ پڑھانے کی کثرت کے سبب سے لقب آپ کا ادریس ہوا، اور علم نجوم آپ کے معجزات میں سے ہے۔ وہ زمین پر عبادت کرتے، ان کو فرشتے سب آسمان پر لے جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاذْکُرْ فِی الْکِتَابِ اِدْرِیسَ إِنَّهُ کَانَ صِدِّیقًا نَبِیًّا۔ ترجمہ: اور یاد کر کتاب میں ادریس کو کہ وہ سچا تھا نبی، ہر روز پیرہن سیتے تھے، ہر دم سینے میں تسبیح پڑھتے تھے، اور وہ اجرت سلائی کی کسی سے نہ لیتے۔ ایک روز کا ذکر ہے کہ وہ اپنے کام سے فراغت پا کر بیٹھے تھے کہ اسی وقت ملک الموت بآرزوئے تمام امر الہی سے آدمی کی صورت بن کر مہمان کے طور پر رات کو حضرت ادریس علیہ السلام کے دروازے پر آ پہنچے۔ حضرت صائم الدہر تھے۔ جب شام ہوتی افطار کرتے وقت کھانا آپ کا بہشت سے آتا، جس قدر چاہتے کھا لیتے، باقی کھانا پھر بہشت میں چلا جاتا۔ اور اس دن کا کھانا جب بہشت سے آیا تو حضرت ادریس علیہ السلام نے وہ کھانا اس مسافر کو پیش کر دیا۔ مسافر نے کچھ نہ کھایا، قدم پر قدم رکھ کر عبادت کرتا رہا۔ حضرت ادریس علیہ السلام ان کا یہ حال دیکھ کر معتجب ہوئے کہ یہ کون شخص ہے۔ جب روز روشن ہوا، حضرت ادریس علیہ السلام نے ان سے کہا اے مسافر، تو میرے ساتھ چل کہ خدا کی قدرت صحرا میں جا کر دیکھو۔ تب دونوں بزرگ گھر سے میدان کی طرف نکل جاتے، ایک گیہوں کے کھیت میں جا پہنچے۔ حضرت ملک الموت نے کہا چلو اس کھیت سے چند خوشے گیہوں کے لے کر ہم تم کھائیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا عجب ہے کہ تو نے شب کو کھانا حلال نہ کھایا، اب حرام کھانا کھانا چاہتا ہے۔ پھر وہاں سے دونوں بزرگ ایک دوسرے باغ میں جا پہنچے۔ وہاں بھی انگور دیکھ کر حضرت ادریس علیہ السلام نے کھانے کا قصد کیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا تصرف ملک غیر میں حرام ہے۔ پھر جاتے جاتے ایک بکری دیکھ کر اسرائیل علیہ السلام نے کھانے کا ارادہ کیا۔ پھر حضرت ادریس نے کہا بیگانی بکری کو ذبح کر کے کھانا منع ہے۔ پس اس طرح 3 روز تک دونوں باہم گفتگو کرتے رہے، جب کہ ادریس علیہ السلام نے معلوم کیا کہ یہ کون شخص ہے اور بنی آدم سے معلوم نہیں ہوتا۔ تب حضرت نے فرمایا خدا کے واسطے ظاہر تو کرو کہ تم کون ہو۔ اس نے عرض کیا میں اسرائیل ہوں۔ تب حضرت ادریس نے فرمایا بھائی کیا سب مخلوقات کی جان تم ہی قبض کرتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں۔ حضرت نے فرمایا شاید کہ تم میری جان قبض کرنے کے لیے آئے ہو۔ انہوں نے کہا نہیں، میں تو تمہارے ساتھ خوش طبعی کرنے آیا ہوں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا آج 3 دن سے تو میرے ساتھ ہے، اس عرصے میں تو نے کسی کی جان قبض کی ہے؟ وہ بولے ترجمہ: کل جان قبض کرنا ہمارے ہاتھ میں ایسا ہے جیسا کہ تمہارے دونوں ہاتھ کے نیچے رکھی ہوئی روٹی ہے، یعنی جس کی اجل آتی ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے میں ہاتھ بڑھا کر اس کی جان قبض کر لیتا ہوں۔ اور بولا اے ادریس میں چاہتا ہوں کہ تیرے ساتھ رشتہ برادری کا کروں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا میں تیرے ساتھ رشتہ برادری کا تب کروں گا کہ تلخی جان کی ایک بارگی تو مجھ کو چکھا دے، تاکہ خوف اور عبرت مجھے زیادہ ہو، پھر عبادت اپنے خالق کی زیادہ کروں گا۔ ملک الموت نے کہا بے رضائے الہی کسی کی جان قبض نہیں کر سکتا۔ تب حضرت ادریس علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، حکم ہوا کہ جان حضرت ادریس کی قبض کر۔ انہوں نے حضرت ادریس کی جان قبض کر لی۔ پھر ملک الموت نے خدا کی بارگاہ میں دعا مانگی، پھر اللہ نے ان کو زندہ کیا، اور حضرت ادریس نے اٹھ کر ملک الموت کو اپنی گود میں لے لیا۔
دونوں نے آپس میں رشتہ برادری کا لگایا۔ پھر ملک الموت نے اس سے پوچھا، اے بھائی، تلخی جان کی کیسی تھی؟ وہ بولے کہ جیسے کسی زندہ جانور کی کھال سر سے پاؤں تک کھینچی جاتی ہے۔ ملک الموت نے کہا، اے بھائی، قسم ہے رب العالمین کی، جیسا کہ میں نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے ایسا کسی کے ساتھ نہیں کیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا، اے بھائی، مجھے دوزخ دیکھنے کا شوق ہے، تو مجھ کو اس کے دروازے تک لے چل تاکہ اس کے دیکھنے سے خوف الہی زیادہ ہو اور میں پھر عبادت اور بندگی زیادہ کروں۔ تب ملک الموت نے اللہ کے حکم سے ان کو 7 طبق دوزخ کے دکھائے۔ پھر حضرت ادریس علیہ السلام بولے، اے بھائی، مجھ کو بہشت دیکھنے کی آرزو ہے کہ اسے دیکھ کر خوشی حاصل کروں گا اور عبادت اور زیادہ کروں گا۔ پھر ان کو بہشت کے دروازے پر لے گئے اور انہوں نے بہشت کے مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ پھر کہنے لگے، اے بھائی، میں تلخی جان کی چکھ چکا ہوں اور دوزخ بھی دیکھی ہے، مگر جگر میرا مارے پیاس کے جل گیا۔ اجازت ہو تو بہشت میں جا کر ایک پیالہ پیوں؟ تب اس نے کہا، تم وہاں سے واپس آنے کا عہد کرو۔ بوجہ شدید پیاس کے حضرت ادریس علیہ السلام نے واپس آنے کا عہد کیا کہ میں واپس آؤں گا، اور بحکم الہی اپنی نالین درخت طوبہ کے نیچے چھوڑ کر بہشت میں داخل ہوئے، کیونکہ عہد باہر آنے کا کیا تھا اور نالین کو بھی درخت طوبہ کے نیچے چھوڑ کر آئے تھے۔ بہشت سے باہر نکل کر اپنی نالین کو لے کر بہشت میں جا کر درخت پر جا بیٹھے۔ کچھ دیر کے بعد ملک الموت نے ان کو آواز دی، اے بھائی، تاخیر مت کرو۔ اس کے جواب میں حضرت ادریس نے فرمایا، اے مشفق، جبار عالم فرماتا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جی کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اب تو میں مزہ موت کا چکھ چکا ہوں۔ اور اللہ فرماتا ہے، ترجمہ، نہیں کوئی تم سے جو نہ پہنچے گا اس میں، سو میں دوزخ میں بھی پہنچ چکا ہوں۔ اور یہی جلیل اللہ فرماتا ہے، ترجمہ، نہ پہنچے گی وہاں ان کو کچھ تکلیف اور نہ ان کو وہاں سے کوئی نکالے گا، یعنی جو بہشت میں گیا پھر وہ واپس نہ آئے گا۔ اے بھائی، اب ہرگز باہر نہیں آؤں گا۔ اللہ کی بارگاہ سے آواز آئی، اے اسرائیل، تو حضرت ادریس کو چھوڑ کر چلا جا، میں نے ان کی تقدیر میں یہی لکھا تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام موت کا مزہ چکھ کر اور دوزخ بھی دیکھ کر جنت میں جا رہے۔ تب اسرائیل بولے، ترجمہ، بہشت حرام ہے انبیاء پر جب تک کہ خاتم الانبیاء داخل نہ ہوں۔ بہشت میں پھر آواز آئی، اے اسرائیل، میں بہشت کو دریغ نہیں رکھتا ہوں، لیکن اول بہشت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوں، بعد سب امت ان کی۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ طواف کرنے والے سب طواف کرتے رہیں بہشت میں، اور اللہ نے فرمایا، وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اور اٹھا لیا ہم نے اس کو اونچے مکان پر۔ پس بہشت میں حضرت ادریس تو جا رہے اور ان کے فرزند سب فراق میں شب و روز گریہ و زاری میں تھے۔ ایک روز ابلیس لعین ان کے پاس آیا اور کہا کہ تم مت رویا کرو، تمہارے باپ کی سی ایک صورت میں بنا دیتا ہوں، تم اس کو شب و روز دیکھا کرو اور پوجو، اس سے تمہارا سب درد دکھ اور غم جاتا رہے گا اور تم سب خوش رہو گے۔ ابلیس لعنت نے ایک ایسی صورت بنائی کہ ان کی شکل میں اور اس میں کوئی فرق نہ تھا، صرف فرق اتنا تھا کہ یہ صورت بات نہ کرتی تھی اور وہ لوگ اس صورت کو پوجتے تھے، یہاں تک کہ رفتہ رفتہ بت پرستی تمام عالم میں پھیل گئی۔ مشرق سے مغرب تک یہ رواج جاری رہا۔ کوئی آدمی اللہ کو نہ جانتا تھا، علم و عمل ان میں مفقود تھا۔ بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کو ان پر پیغمبر بنا کر بھیجا تاکہ ان کو راہ ہدایت بتائیں۔